بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ سورہ عبس۔ اس سورہ کی ابتدائی میں 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت میں اپنی بارگاہ میں ان کی محبوبیت کے ایک پہلو کو بیان فرمایا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے ایک کام کو زیادہ اہم سمجھتے ہوئے اسے دوسرے کام پر فوقیت دی اور دوسرے کام کی طرف توجہ نہ فرمائی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے لطیف انداز میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت فرمائی۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ قریش کے سرداروں عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، عباس بن عبد المطلب، ابی بن حلف اور امیہ بن حلف کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے جو کہ نابینا تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کو بار بار ندا کر کے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو سکھایا ہے وہ مجھے تعلیم فرمائیے۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہ سمجھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوسروں سے گفتگو فرما رہے تھے اور میرے ندا کرنے سے قطع کلامی ہوگی۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نور گراں گزری اور ناگواری کے آثار چہرہ اقدس پر نمایاں ہوئے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دولت سرائے اقدس کی طرف واپس تشریف لے آئے اور اس پر آیات نازل ہوئی، اور اس آیت اور اس کے بعد والی 9 آیات میں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اپنے ماتھے پر شکن چڑھائی اور منہ پھیرا کہ ان کے پاس ایک نبینا شخص حاضر ہوا اور ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ آپ کا ارشاد سن کر پاکیزہ ہو جائے، آپ کے کلام کی نصیحت حاصل کرے تو وہ نصیحت اسے فائدہ دے، جبکہ دوسرے شخص جو اپنے مال کے تکبر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے اور ایمان لانے سے بے پرواہ ہوا تو آپ اس کے پیچھے پڑتے اور اس کے ایمان لانے کی امید میں اس پر کوشش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کو سورۃ عبس کے بارے میں بتایا ہے اور اب اس کے وظیفے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو دل سے لائک کر دیجیے۔ امیر اور دولت مند ہونے کا قرآنی وظیفہ۔ امیر اور دولت مند ہونے کا قرآنی عمل صرف ایک مرتبہ، یہ وظیفہ آپ کر لو، باقی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ رزق اتنی آئے گی کہ آپ لوگوں کو یقین بھی نہیں آئے گا۔ آپ کے گھر میں پیسوں کی ریل پیل ہو جائے گی، آپ کے گھر میں اتنی دولت آئے گی کہ آپ اس کو دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے وہ اس کے لیے صدقہ ہی سمجھا جائے گا۔ آج میں آپ کی نظروں کے سامنے جو پاکمال وظیفہ لے کر آئی ہوں، جس کی برکت سے اور اللہ کی عطا سے رزق اور دولت مقناطیس کی طرح آپ کے گھر کی طرف کھینچا چلا آئے گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اسی مہینے کی نسبت سے آج کا وظیفہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ آج کل ہر گھر میں مال و دولت کی تنگی کا شکار ہے، ہر طرف رزق کی تنگی کا رونا روتا نظر آتا ہے۔ آپ کے سامنے بھی یہ مسائل ہیں تو پریشان نہ ہوں، اللہ کے اس مہینے میں اللہ سے سچے دل سے مانگتے ہوئے اس وظیفے پر عمل کریں اور اپنے گھر میں رزق اور دولت کی برسات ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے۔ عمل اور ضروری ہدایت۔ یہ وظیفہ آپ نے نماز ظہر کے بعد کرنا ہے اور سورہ عبس کو 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور 2 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے اور اس عمل کو 23 روز تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو غیب سے اتنا رزق عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ اللہ آپ کو اتنا مال و دولت عطا کرے گا کہ آپ لوگوں میں بانٹتے پھرو گے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کر لیا کریں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر وظیفہ انسان کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔
اور یہ وظیفہ بھی انسان کی بہتری اور عظمت کے لیے ہی دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں ہر کوئی دولت اور پیسوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور ان کی زندگی کی ضروریات بآسانی پوری ہو سکیں، لیکن بعض جگہوں پر ایسی بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کی ضروریات بہت زیادہ اور پیسہ کمانے پر بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو آج جو میں وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، وہ بہت ہی آسان اور مجرب وظیفہ ہے، جس کے کرنے سے انسان مال و دولت سے سرشار ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کی تمام مشکلات سے نکل جاتا ہے اور ایک اچھی پروقار زندگی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تو جو وظیفہ میں نے بتایا ہے، اس کو کرنے سے پہلے مالی فوائد ملیں گے، تو اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا۔ بہت ہی چھوٹا سا اور مختصر سا وظیفہ ہے، صرف چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ جو شخص اس وظیفے کے اوپر عمل کرے گا وہ دولت ہی دولت پائے گا۔ تو اگر آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آئی تو میں آپ کو دوبارہ سے بتاتی ہوں کہ آپ نے نماز ظہر کے بعد سورہ حبس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور 2 مرتبہ درود پاک شروع میں اور آخر میں پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے آگے دعا مانگنی ہے، اور اس عمل کو آپ نے 23 روز تک کرنا ہے۔ 23 روز تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے رزق اتنا ملے گا کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ رزق اتنا کہاں سے آ رہا ہے۔ تو آج کا بہت ہی چھوٹا سا اور مختصر سا وظیفہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اس وظیفے کے کرم سے آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں گی۔ آپ جو پریشان ہیں، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، آپ کے گھر میں جتنے مسائل ہیں، جو بھی مسائل ہیں، وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، سچے دل سے کرنا ہے اور صحیح نیت سے کرنا ہے۔ نماز آپ نے 5 وقت کی پڑھنی ہے، کیونکہ نماز فرض ہے ہم پر، اور فرض نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آئی تو آپ ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آخر میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور ملتی ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔